آج ہم فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کے مزید اصول سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سیکھا تھا کہ فاعل کے مطابق فعل کو استعمال کرنے کو ہم فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بہت سارے اصول ہم نے سیکھ لیے تھے۔ آج ہم اس کے مزید اصول سیکھیں گے، جن میں پہلا اصول یہ ہے کہ اگر جملے میں بہت سے اسماء کا ذکر ہو یعنی بہت سے نام لکھے ہوئے ہوں، اسماء اسم کی جمع ہے اور اسم کہتے ہیں نام کو، تو بہت سے نام لکھے ہوئے ہوں گے اور ان سب ناموں کے آخر میں لکھا ہوگا سب کچھ، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، تب ہم فعل کو ہر حال میں واحد مذکر استعمال کریں گے۔ یعنی ہم اور کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کہ وہ اسم کون سے ہیں، واحد ہیں، جمع ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، کیا ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے۔ اگر سب کچھ لکھا ہے تو اس لفظ سب کچھ کے لحاظ سے فعل استعمال ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر۔ کیسے؟ جیسے یہاں پر میں نے ایک جملہ لکھا ہے، اس نے الماری، استری، برتن، میز سب کچھ خرید لیا۔ اب سب کچھ کو میں ایک دوسرے رنگ سے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ الماری، استری، برتن، میز، یہ کیا ہے؟ اسماء ہیں، چیزوں کے نام ہیں، مختلف چیزوں کے نام ہیں، تو ہم انہیں اسماء کہیں گے۔ اب الماری مؤنث ہوتی ہے، استری مؤنث ہوتی ہے، برتن جمع میں ہے اور جمع میں ہم اس کو مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، میز مؤنث ہے۔ اب یہ سب چیزیں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کیونکہ ان کے آخر میں لکھا ہے سب کچھ۔ جب بہت سے اسماء لکھے ہوں، آخر میں سب کچھ آ رہا ہو، تو ہم نے فعل جو استعمال کرنا ہے وہ واحد مذکر استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو فعل لکھا ہوا ہے لینا سے جو بنا ہوا ہے لیا، یہ واحد مذکر ہے۔ لی ہوتا تو وہ مؤنث ہوتا، مؤنث واحد ہوتا، اور لیے ہوتا تو وہ جمع مذکر ہوتا، لیکن یہاں پر لیا ہے جو کہ واحد مذکر ہے۔ اسی طرح اگر میں لکھوں مکان، بازار، دکانیں، سامان سب کچھ جل گیا، تو یہاں پر دیکھیں سب کچھ لکھا ہے نا، تو میں پیچھے نہیں دیکھوں گی کہ پیچھے بہت سے اسماء کا ذکر ہے، مکان، بازار، دکانیں، سامان، بہت سے چیزوں کے نام ہیں، لیکن میں انہیں نہیں دیکھوں گی، میں دیکھوں گی کہ سب کچھ کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو میں نے فعل واحد مذکر استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو فعل ہے جل گیا، گیا کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، تو یہاں پر میں نے گیا کو واحد مذکر بنا کر استعمال کیا، گئی نہیں استعمال کیا، گئے نہیں استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واحد مؤنث ہے، یہ جمع مذکر ہے، تو میں نے واحد مذکر استعمال کرنا تھا، تو میں نے یہ استعمال کیا گیا۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی جملے میں بہت سے اسماء کا ذکر ہوگا اور آخر میں سب کچھ لکھا ہوگا، تو ہم نے سب کچھ کے لحاظ سے فعل کو واحد مذکر کر دینا ہے۔ اب اگلا اصول کیا ہے کہ اگر جملے میں دو فاعل ہوں اور ان کے آخر میں لکھا ہوا ہو دونوں، تو پھر ہم نے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے ان فاعل کو نہیں دیکھنا، ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لفظ دونوں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے فعل کو جمع میں استعمال کرنا ہے۔ اور کون سی جمع میں استعمال کرنا ہے؟ یعنی جمع مؤنث یا جمع مذکر، تو وہ ہم فاعل کو دیکھ کے استعمال کریں گے، یعنی فعل کا مذکر یا مؤنث ہونا فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کے مطابق ہوگا۔ اگر فاعل دونوں مؤنث ہیں تو ہم فعل جمع مؤنث لگائیں گے، فاعل دونوں مذکر ہیں تو فعل جمع مذکر لگے گا۔ جیسے اگر یہاں پر میں لکھتی ہوں ایک جملہ آپ کے سامنے، ادریس اور عدیل دونوں چلے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں ادریس اور عدیل دونوں فاعل ہیں نا، لیکن دونوں کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ دونوں، اور دونوں فاعل کیا ہیں؟ دو فاعل ہیں اور دونوں فاعل مذکر ہیں، تو فعل کیا استعمال ہوگا؟ جمع مذکر، یعنی جمع رول سے ہم نے لیا کہ رول کے مطابق ہم نے جمع لگانا ہے، اور رول کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ اگر اگر فاعل مذکر ہوں گے تو پھر ہم نے جمع مذکر استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ چلے گئے، چلے گئے کیا ہے؟ جمع مذکر، فعل ہے اور جمع مذکر میں ہے۔
اب اسی طرح اگر میں ادریس اور عدیل یعنی مذکر فاعل کی جگہ میں مؤنث فاعل لے آتی ہوں، میں لکھتی ہوں آمنہ اور سعدیہ، تو یہاں پر آمنہ اور سعدیہ دو فاعل ہیں اور کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ تو آمنہ اور سعدیہ اور اس کے بعد لکھا ہے دونوں، دو فاعل ہیں، مؤنث ہیں اور آخر میں لکھا ہے دونوں، تو فعل جمع ہوگا اور مؤنث ہوگا، فعل جمع مؤنث، یعنی ہم کیا استعمال کریں گے؟ بیٹھ گئیں، جمع مؤنث۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جملے میں دونوں فاعل مذکر ہوں یا دونوں فاعل مؤنث ہوں، ایک فاعل مؤنث ایک مذکر بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی ہم ادریس اور آمنہ بھی تو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پر میں لکھتی ہوں ادریس اور آمنہ دونوں آ گئے۔ اب یہاں پر دونوں فاعل کیا ہیں؟ مذکر اور مؤنث۔ تو جب اس طرح سے ہوگا کہ دو فاعل ہوں گے، ایک مذکر ایک مؤنث، تو پھر ہم فعل جمع میں لگائیں گے اور جمع مذکر میں لگائیں گے، تو یہاں پر آ گئے استعمال ہوا ہے، یعنی فعل کو ہم نے جمع مذکر میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ والا اصول اس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں کہ جب دو فاعل ہوں، دونوں کے آخر میں لفظ دونوں لکھا ہو، تو ہم فعل جمع میں استعمال کرتے ہیں، اور فعل جمع مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا وہ فاعل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فاعل پہ منحصر ہے۔ اب یہ تو اس کا ایک رول ہے۔ اب دوسرا رول، آخری رول کیا ہے؟ اگر جملے میں اسم واحد استعمال ہوا ہوگا اور ہمیں احترام سے اس اسم کا نام لینا ہے، اس اسم کو ذکر کرنا ہے، یعنی جملے میں اسم واحد ہے، ایک نام ہے، لیکن ہم نے اس نام کو احتراماً لکھنا ہے، اس کا ذکر احترام سے کرنا ہے، عزت سے کرنا ہے، تو پھر ہم فعل جمع لگائیں گے، واحد نہیں لگائیں گے۔ کیسے؟ مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں لکھوں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو آپ دیکھیں علامہ اقبال واحد اسم ہے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ علامہ اقبال ہمارا قومی شاعر ہے۔ کیا ایسا لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا، حالانکہ واحد کے لیے تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں، ہے استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے، اور ہمارا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ استعمال نہیں کیا کیونکہ ہمیں علامہ محمد اقبال کا ذکر احترام سے کرنا ہے، عزت سے کرنا ہے، تو یہاں پر احترام اور عزت کے لیے ہم نے فعل جمع میں استعمال کیا ہے نہیں بلکہ ہیں استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر جملے میں کسی کا احتراماً ذکر کرنا ہوگا، عزت سے ذکر کرنا ہوگا، تو ہم واحد نہیں استعمال کریں گے بلکہ فعل کو جمع میں استعمال کریں گے۔ جیسے یہاں پر اگر میں لکھوں مشتاق احمد یوسفی بے مثال ادیب ہیں، تو یہاں پر بھی دیکھیں ہے نہیں لکھا ہوا، ہے لکھا ہوا ہے۔ اگر فرض کریں، اب چونکہ ہے اور ہیں کو ہم نے سمجھ لیا ہے، فرض کریں یہاں پر لکھا ہوتا بے مثال ادیب تھے، تو یہاں اگر ماضی میں بھی ذکر ہوتا، تھے کا لفظ ہم استعمال کرتے، ہم تھا کا لفظ جو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال نہ کرتے۔ مشتاق احمد یوسفی بے مثال ادیب تھا، نو، مشتاق احمد یوسفی بے مثال ادیب تھے، تو ہم ہمیشہ فعل کو جمع میں استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی اسم واحد کا بھی احترام کرنا مقصود ہوگا یا عزت سے اس کا ذکر کرنا مقصود ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے لوگوں کا احترام کرتے ہیں نا، جیسے امی، ابو، بڑے بہن بھائی، بزرگ وغیرہ، تو ان سب کا جب ہم ذکر کریں گے کسی جملے میں تو ان کے ناموں یا ظاہر ہے ہم نے ان کو احترام سے، عزت سے ان کا ذکر کرنا ہوتا ہے، تو پھر اگر واحد اسم بھی استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم فعل جمع میں استعمال کریں گے۔ آج ہم نے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کے مزید اصول سیکھے ہیں۔